طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044-7984-229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herbalites.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں: ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپاربروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔ طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر خاندان معالج، پروگرام صحت اور حکمت لے کر حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا یہ پروگرام طبی طریقہ علاج کے بارے میں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم آپ کو غذائی طریقہ علاج کے بارے میں بھی آپ کو معلومات دیتے ہیں کہ غذا اور مرض کا کیا کمبینیشن ہوتا ہے۔ بہت سی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موسم کے مطابق ایسی غذائیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کی ہوئی ہیں کہ اگر ہم موسم کے مطابق ان غذاؤں کو استعمال کرتے ہیں تو ان کے فوائد بھی بہت ہی زیادہ ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو تمام معزز ناظرین اکرام، امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و خیریت سے رکھے، اور دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی کے ساتھ خوشیوں والی، اتحاد والی، اتفاق والی اور صحت اور تندرستی اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، اور ہر قسم کی مشکلات مصائب سے اللہ تعالیٰ آپ کو دور فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ دیکھیں، بیماری بھی اللہ کی طرف سے اور شفا دینے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قدرت نے ہمیں بے شمار جڑی بوٹیوں کے خزانے عطا کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موسم گرمی سردی جو ہے ہر قسم کا موسم بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کیا ہے۔ موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جن میں جو ہے زیادتی ہو جاتی ہے، جیسے کہ سردیوں کی شروعات شروع ہوئی ہیں تو پھر جو ہے کھانسی، نزلہ، زکام، اس کے علاوہ جو ہے بخار، اس کے علاوہ بہت سی ایسی مسائل ہیں جو جلد سے ریلیٹڈ ہیں، سکن سے ریلیٹڈ ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب ہم سکن کی طرف توجہ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو بھی میکانزم بنایا ہے، جو ہماری قدرت نے جو ہماری مشین بنائی ہے، اس کے اوپر ایک غلاف جو دیا ہوا ہے وہ جلد کا ہے، اور جلد کا تعلق بھی اندر سے ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی جلد میں خشکی، جلد میں آپ کے دیکھیں سردی جوں زیادہ ہوتی ہے، اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سردی کی وجہ سے جلد خشک ہو جاتی ہے، اور ہم خود بھی سمجھتے ہیں کہ جلد جب خشک ہوئی ہے تو اس کے بھی بہت سے جو ہے مسائل ہوتے ہیں۔ خشک کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ ہم اس کی نرشمنٹ کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور سردی میں کیونکہ ہمیں پیاس کم لگتی ہے ہم پانی کم پیتے ہیں، جس کی وجہ سے، اور کچھ موسم کی خشکی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہمیں جو ہے
یہ اسکن جو ہماری ڈرائی ہو جاتی ہے. اب دیکھیں یہاں ہم جو رہتے ہیں یو کے میں، یورپ میں، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں کہ ہمارا جو ہیٹڈ سسٹم ہوتا ہے، ہیٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے وہ جو ہے گھر کے کلائمیٹ کو ایک ٹیمپریچر ہمیں برقرار رکھتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ادھر ہمارے گھروں میں ہیومیڈیٹی فائر نہیں لگے ہوئے، ہیومیڈیٹی کنٹرولر نہیں لگے ہوئے، جس کی وجہ سے ہیٹنگ زیادہ چلتی ہے اور وہ پھر جا کے ہماری جلد اور خاص طور پر بچوں کی جلد جو ہے، چھوٹے بچوں کی جو ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ گھر میں رہتے ہیں اور ان کی جلد کو بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے اور ڈرائینس ہوتی ہے. جب ہماری سکن ڈرائی ہوگی تو پھر جو ہے اس کے بعد پھر پرابلمز جو ہے شروع ہو جاتے ہیں اور ہم توجہ نہیں دیتے اس کو. جو ہے ہم جو ہے اس کو ہمیں چاہیے کہ اس کو جو موئسچر جو ہے وہ ضرور لوبریکینٹ ایسی چیزیں اس کو لگانا چاہیے جس سے جلد خشک نہ ہو. جب خشک ہوگی تو پھر جو ہے وہ جب ہم ہیٹنگ میں بیٹھتے ہیں یا رات کو جب ہم جو بیڈ پہ جاتے ہیں تو بیڈ میں جو فوم ہوتا ہے وہ پیٹرو کیمیکل ہوتا ہے اور اس کی گرمی ہوتی ہے، اور جب اس کی گرمی ہمیں لگتی ہے تو بستر میں جانے سے اس خارش میں اضافہ ہوتا ہے. اکثر مجھے ٹیلی فون، یہ جو میں نے ٹاپک رکھا ہے آج سوریاسس کے بارے میں، اکثر مجھے جو ہے بے شمار ملکوں سے فون کالز آئی ہیں کہ شاہ صاحب، حکیم صاحب، آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ ایک خاندانی معالج ہیں، 7 پشتوں سے یہ کام کر رہے ہیں، اور خصوصی طور پر آپ سوریاسس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ہم بہت تنگ ہیں اور بہت ہی مشکل میں ہیں. اور کیونکہ سوریاسس جب ہوتا ہے جس کو تو وہ سٹریس میں ہوتا ہے مریض، اور کیونکہ کافی عرصے سے ہوتا ہے، اور دوسرا دیکھنے والا جو ہے اس کو جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے اس سے ہاتھ نہ ملایا جائے، اس سے دور رہا جائے، کیونکہ اس کے چہرے پہ بھی اگر ہو، بدن پہ بھی ہو، ہاتھوں میں بھی ہو تو اس کے ہاتھوں میں بھی کھردرا پن ہوگا. یہ ساری جب علامتیں ہوں گے تو دوسرا دیکھنے والا دوسرا ہوتا ہے. حالانکہ یہ کوئی ایسی چھوت دار بیماری نہیں ہے جو دوسرے کو لگے، لیکن پھر بھی دوسرا انسان جو ہے اس سے ڈرتا اور گھبراتا ہے. سوریاسس ایک جلدی بیماری ہے اور ایک سکن کی بیماری ہے جس میں جسم کے اندر جو خلیات ہوتی ہیں، سیلز ہوتے ہیں، جو ہمارے قدرتی جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس کے مطابق جو ہے روزانہ تیار ہوتے ہیں، بنتے ہیں اور پھر جھڑتے رہتے ہیں. یہ خلیات جب بہت تیزی کے ساتھ جب گرو کرنے لگتے ہیں اور ڈیڈ سیل جب ہمارے جسم پر جمنے لگتے ہیں تو اس سے جلد پر سرخ نشانات بننا شروع ہو جاتے ہیں جس کو ہم سوریاسس کہتے ہیں. یہ ایک ایسا ہٹیلا مرض ہے جو آہستہ آہستہ یہ بڑھتا ہے اور پھر یہ جانے کا نام بہت ہی مشکل سے لیتا ہے. کیونکہ عام لوگ تو ہر ایک یہ مریض یہی سمجھتا ہے یہ میرا سکن کا مسئلہ ہے، لیکن جو سکن ریلیٹڈ جو ہے ہمارے اندر سے ہے، بیماری ہمارے اندر ہے، اور کن وجوہات سے یہ ہمارا امیون جو ہے آٹو امیون ڈس آرڈر ہوا ہے، اور اس کو جب تک ٹھیک نہیں کیا جائے گا
تب تک یہ سکن سے یہ علامات غائب نہیں ہوتی. تو اس پر صبر، مستقل مزاجی، بما پرہیز، اگر اس پر توجہ دی جائے تو شافی مطلق جو ہے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی ان انسان کی خدمت کر رہے ہیں. ہم نے جو اپنے بزرگوں کے ساتھ جو وقت گزارا، جو جڑی بوٹیوں کی ریسرچ کے گئے اور ان کے پاس یہ اسپیشلائز تھے جلدی امراض کے بارے میں، اور ان کے پاس بہت پیچیدہ سے پیچیدہ جلدی امراض کے، سوریاسس کے، ایگزیما کے، خارش کے، پرانی سے پرانی خارش کے لوگ بہت زیادہ آتے تھے، اور دوسرے شہروں سے بھی، دوسرے صوبوں سے بھی بے شمار ان کے پاس. تو وہ یہی پہلے بات کرتے تھے کہ دیکھیں، بیماری جو ہے یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو کے پیچیدگی اختیار کی ہے. اب جانے میں بھی ٹائم تو لگے گا. آپ نے اب دیکھنا ہے یہ کہ آپ نے بیماری کو جتنی جلدی بھگانا ہے، اس کے لیے آپ کو جو معالج، آپ کو جو پرہیز، غذا، جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہے، جو بھی طریقہ علاج کرے اس پر ضرور عمل کریں، اپنی مرضی نہ کریں. جب آپ اس پر عمل کریں گے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا. اس کے لیے ہمارے بزرگ جو تھے وہ جہاں ادویاتی علاج، جڑی بوٹیوں سے علاج، وہاں آپ کو روحانی طور پر کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتایا جاتا. تو ہم بھی جو بزرگ کے ورد تھے، جو قرآنی آیات، ہم بھی اسی طرح ہی جو ہے لوگوں کو آگے بتاتے ہیں، کیونکہ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو اس دعائی میں شفا یابی آ جاتی ہے، اور مریض بھی حیران ہو جاتا ہے اور معالج خود بھی حیران ہو جاتا ہے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے کس قدر یہ آسانیاں اللہ نے پیدا کر دی، اور مریض آہستہ آہستہ اس کے داغ کم ہونا شروع ہو گئے. اور بعض اوقات یہ ایسی ہٹیلی مرض ہے کہ ایک جگہ سے ختم ہوتے ہیں تو تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ اس جگہ پہ کوئی نہ کوئی نکل آتی ہے، کیونکہ ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا. تو ہمارے بزرگ یہی کہا کرتے تھے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب بالکل آپ کی سکن بالکل ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد بھی 1-2 مہینے آپ لگاتار یہ جو آپ کو بتائی جاتی ہیں جڑی بوٹیاں، یہ ضرور استعمال کریں تاکہ دوبارہ جو ہے یہ علامات پیدا نہ ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو آہستہ آہستہ کیور ہوتی ہے وہ مستقل فائدہ ہوتا ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ پرہیز، دیکھیں اگر آپ بد پرہیزی کریں گے، وہ ان چیزوں سے آپ کو پرہیز کے لیے کہا جاتا ہے جو آپ کے مرض کو بڑھاتی ہیں، یعنی کہ اس کے استعمال سے یہ ایگریویٹ ہوتی ہے. اب ان چیزوں سے آپ نے جو ہے بچنا ہے، اور یقینی طور پر اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. اب تھوڑی تفصیل سے میں آپ کو بتاتا ہوں اس مرض کے بارے میں، اور آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کیا کیا کون کون سی جڑی بوٹیاں اس کے لیے فائدہ مند ہیں، کس طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں، کون سی اس کے لیے لگانے کے لیے چیزیں بہتر ہیں، اور وہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. لیکن جو بھی لگانے کی چیز ہے اس کو، کیونکہ ہر ایک کی جلد جو ہے بہت ہی مختلف ہوتی ہے، لگانے سے پہلے تھوڑا سا پیچ پہ لگا کے دیکھیں
کہ آپ کی اسکن کے اوپر کوئی اس کا کیا ریئیکشن ہو رہا ہے، فائدہ دے رہی ہے تو اس کو پھر جو آپ کنٹینیو کریں تو وہی آپ کے لیے بہتر. لیکن ہر صورت میں جلد کو بہتر رکھنے کے لیے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. ایسا چیزوں کا استعمال کریں جس میں پانی زیادہ ہو، ایسے فروٹ، ایسی سبزیاں، ایسی چیزیں جس میں پانی کا انٹیک جو ہے زیادہ ہو تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری لائن جو ہے اوپن ہو چکی ہیں. اگر آپ اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے طبی نقطہ نگاہ سے اگر آپ کوئی مشورہ چاہتے ہیں تو آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے دیرینہ تجربات کی روشنی میں آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ دینے کی کوشش کروں گا. یہ جو ہمارا پروگرام ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مفید، فائدہ مند آپ کے لیے پروگرام ترتیب دیں. تھوڑا لمبا تو ہو جاتا ہے لیکن جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اگر آپ اس کو صحیح طرح جب آپ اس کو پروگرام کو دیکھتے ہیں، بہت سی چیزیں آپ کو ایسی مل جاتی ہیں جو آپ نے پہلے کبھی سنی نہیں ہوتی، لیکن کبھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے. اپنی فیملی میں کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اپنے فرینڈز، دوست احباب کو ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس کو آپ دکھا سکتے ہیں. یا یہ میرا جو پروگرام ہوتا ہے یہ ہم جو ہے یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں اور اس کا لنک جو ہے آپ دوسرے فرینڈز اور فیملی کو بھیج سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن جو ہے ہماری کوشش ہو. ڈفرینٹ ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹاپکس ہوتے ہیں اور وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے اس سے ضرور مستفید ہوں گے. ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو سرخ رنگ کے نشان ہیں اور سوریاسی جس کو کہتے ہیں، اور اس کے جو ہے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سیلز جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ایکچولی جینیٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے اور آٹو امیون ڈس آرڈر ہوتا ہے. جب ہمارا امیون سسٹم صحیح ہوتا ہے تو ہمارے پورے جسم کی کارکردگی بھی صحیح ہوتی ہے، آٹو امیون بھی صحیح کام کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں جب یہ خرابی آ جاتی ہے جس سے اسکن ابھر جاتی ہے، انفلمیشن آ جاتا ہے، سرخ رنگ بن جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ سرخ جو گول رنگ کے جو نشانات ہوتے ہیں یہ بڑھتے بڑھتے پورا بدن پہ جو ہے آپ کی کمر پہ، چھاتی پہ، ہاتھوں پہ، انگلیوں میں، آپ کے سر میں اس قدر یہ سفید رنگ کا بھورا، خشکی، ڈینڈرف، بور نما سفید رنگ کا مادہ پیدا ہوتا ہے جو کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں. ہلو 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 آپ کی آواز نہیں آ رہی تو آپ دوبارہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی جو ہے آواز ہم تک نہیں آ رہی. جب بھی آپ کال کریں تو کوشش کریں کہ جب آپ کی کال مل جاتی ہیں تو ٹی وی کا والیوم جو ہے اس کو جو ہے آپ میوٹ کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطے میں آسانی ہو سکے. ہلو ہلو آپ کے سگنل صحیح نہیں ہیں تو آپ کوشش کریں کہ سگنل آپ کے صحیح ہوں تو تبھی بات ہوگی. ہمارا یہ پروگرام پوری جہاں تک ہمارا یہ ٹی وی نیٹ ورک کے ذریعے جا رہا ہے. ہلو
آپ کا جو ہے یہ سگنل صحیح نہیں ہے، آپ اسی پہ کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں، آپ بات تو نہیں ہوگی ہماری آپ کو آواز نہیں آ رہی اور آپ کی آواز ہمارے تک نہیں پہنچ رہی. ہم بات کر رہے تھے سکن کی بیماری سوریاسس. یہ ایگزیما سے ملتی جلتی بیماری ہوتی ہے، یہ سکن کی بیماری ہوتی ہے، لیکن ایگزیما اور ہوتا ہے اور سوریاسس اور ہوتا ہے. اس کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، تو اس پہ ہم بات کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہے تھے کہ اس کے کیا مسائل ہوتے ہیں. یہ ایسی ہٹیلی سی مرض ہے کہ بہت ہی مشکل سے جاتی ہے. اس کے لیے کیونکہ جیسے میں بتا رہا تھا، سر میں پوری سفید رنگ کا بور ڈینڈرف اس قدر زیادہ ہوتا ہے، اور جو نشانات ہوتے ہیں یہ گول گول چٹاخ سے بنتے ہیں. اس کے اوپر بھی بور سا آ جاتا ہے اور یہ سوجن سکن میں یہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سوجن ہے، انفلمیشن ہے، اور اس کو جب کم ہوتی ہے، سوجن کم ہوتی ہے تو اس میں مریض سکون محسوس کرتا ہے، اور سکن اس قدر خشک ہو جاتی ہے کہ یہ اکڑاؤ، اس میں اکڑاؤ پن آ جاتا ہے اور جس سے بہت تکلیف ہوتی ہے. اور جب ہم خارش کرتے ہیں تو اوپر سے سکیلز جیسے مچھلی کے چانے وہ سکیل اترتے ہیں، اسی طرح اس کے اوپر سے بھی ہم جب خارش کرتے ہیں تو سفید کلر کا خشک بور جو ہے وہ اترتا ہے. اور یہ نشانات جب ہمارے سر میں، ہاتھوں میں جو چیزیں ہماری نظر آتی کسی کو، تو پھر جو ہے ہمیں بہت ہی برا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ دوسرا دیکھنے والا ہاتھ ملانے سے بھی وہ پرہیز کرتا ہے. حالانکہ یہ ایسی بیماری نہیں ہے جو دوسروں میں لگے، لیکن جب آپ کسی سے ہاتھ ملائیں گے تو اس کے ہاتھ بھی کھردرا پن ہوگا، نرم ملائم نہیں ہوں گے. تو اس لیے اس بیماری پر جو ہے ہمیں بہت زیادہ لوگوں نے میسیج بھیجی ہیں، فون کالز کیے ہیں. کل رات کو بھی مجھے میسیج آتے رہے کہ میں نے کہا صبح میں نے یہ پروگرام رکھا ہے تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کل یہ سوریاسس جو جلدی بیماری ہے اسی کے اوپر بات کروں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ معلومات مل سکے کہ یہ بیماری کیا ہے. کیونکہ ہمارا ایک خاندانی پس منظر ہے اور ہمارے بزرگ اس کے جو ہے سوریاسس کا علاج، سکن ڈیزیز کا علاج کے اسپیشلسٹ تھے، اور وہ طبی اسپیشلسٹ جو ہے بڑی مہارت کے ساتھ اس کا علاج کرتے تھے، اور ان کی اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ تک وہ انفارمیشن، وہ معلومات پہنچائی جا سکے تاکہ بنی نوع انسان کا فائدہ ہو. یہ سکن پر جو ہے ابھرے ہوئے نشان سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، اور اس میں سفید رنگ کے سکیلز بن جائے جس سے سفید رنگ کا پاؤڈر نکلتا ہے. کبھی زیادہ خارش ہوتی ہے، کبھی خارش نہیں ہوتی. اکثر بہت سی جلدی بیماریاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی پیچیدہ بیماری سوریاسس ہے. یہ بیماری جسم کے کسی حصے میں بھی ہو سکتی ہے. یہ زیادہ تر ہمارے بالوں میں، بازو میں، جسم کے باقی حصوں میں دیکھنے کو ملتی ہے. یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلنے والی ہے. اس سے جسم میں سرخی نما داغ بن جاتے ہیں، اور اس بیماری کو اگر پھیلنے سے پہلے ہی کنٹرول کر لیا جائے تو یہ جلد بہتری
اس میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے جلد پر خارش بھی ہوتی ہے اور جلد سے بعض اوقات خون نکلنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کی بنیادی وجہ آٹو امیون جو ہے ڈس آرڈر ہے، اس کی امیون سسٹم کی خرابی ہے، اور آٹو امیون سسٹم سے ہی سوریاسس کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بیماری میں اور بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ڈرائی سکن زیادہ رہنے کی صورت میں، بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر اس بیماری میں کچھ غذائی چیزوں کا استعمال کیا جائے اور ساتھ ساتھ غذا میں پرہیز کریں تو یہ بآسانی اس بیماری میں جلد کنٹرول، اس کو بہتر طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جو میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، بہت سی چیزیں ہیں جو اگر آپ اس کو جب استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، اور یہ اتنی زیادہ اب دنیا میں پھیل چکی ہے کہ اب جو انٹرنیشنل جو ہے یہ اس کا جو ہے دن بھی منایا جاتا ہے اکتوبر میں، تو اس کو بھی آپ دیکھیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر جو ہے زیادہ اس کے مسائل ہیں، اور اس کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اس کا کوئی مؤثر علاج ہو تاکہ یہ جلد جو ہے یہ اس میں بہتری آ سکے۔ یہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں، 29 اکتوبر کو دنیا بھر میں سوریاسس کا عالمی دن اس کی آگاہی کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات مل سکے، اور کیونکہ یہ عالمی مسئلہ ہے، نہ صرف کہ پاکستان، انڈیا یا ہمارا ایشینز کا مسئلہ ہے، یہ عالمی مسئلہ ہے۔ اس بیماری میں ہماری سکن جو ہے سیل، وہ اتنی مقررہ رفتار سے 10 گنا زیادہ رفتار سے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک عجیب قسم کے سرخ رنگ کے دھبے سے بن جاتے ہیں، وہاں سے سکن میں سوجن محسوس ہوتی ہے۔ یہ دھبے جسم میں کسی ایک مقام پر بھی ہو سکتی ہیں، کئی مقامات پر بھی ہو سکتے ہیں، جسم میں پھیلتے جاتے ہیں۔ اس بیماری کو بہتر طریقہ سے مینیج کس طرح کیا جا سکتا ہے، اپنی روزمرہ زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں، اور اس کے جو ہے سکن کے سیل کو کیسے ٹرن اوور اس کا جو ہے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ جلد کے باہر والی لیئر وہ بہت ہی تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سکن میں دھبے لال رنگ کے گول نشانات بن جاتے ہیں۔ اس سے جو فلیکس سے بن جاتے ہیں، جس طرح مچھلی کے اوپر سے چھلکا ہوتا ہے، اس طرح اس قدر خشکی ہو جاتی ہے، اس میں اس کا خشکی جلد میں ہو جاتی ہے کہ سفید رنگ کا بورا اترنا شروع ہے، جس سے مریض بہت زیادہ سٹریس لے لیتا ہے۔ اور معالج جو ہے، ہمارے بزرگ بھی جو ہے جب دوائی دیتے تھے تو جو بھی جڑی بوٹیاں بتاتے تھے، اس میں ساتھ ساتھ جو ہے سٹریس کو ریلیز کرنے کے، جب مریض کو سٹریس ہوگا، اس کے بعد وہ جو ہے پریشان ہوگا، اس کا جو ہے بلڈ پریشر بڑھے گا، غصہ جلدی آئے گا، پھر اس کی نیند جو ہے وہ صحیح نہیں آئے گی، سوئے گا صحیح نہیں، تو پھر وہ پریشان ہوگا، تو اس سے بھی مرض میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایسی ساری معالج کو چاہیے کہ یہ ساری سمٹم کو سمجھ کر اس کے مطابق جب وہ بہتر علاج کرتا ہے، اس کا بہتر اس کا کی طرف سوچتا ہے، تو یقینی طور پر بہتری آنا شروع ہو جاتی۔
تو اس کو سٹریس کو کم کرنے کے لیے بھی سوچنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جینیٹک بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی بیسڈ ہو سکتی ہے، اس کے آٹو امیون جو ہے اس میں جو ہے بہت سے اور ریزن ہوتے ہیں، بلڈ پریشر اور بہت سی ایسی. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کون سا بول رہے ہیں، کدھر سے؟ جی میں محمد بول رہا ہوں برمنگھم سے. جی فرمائیں جناب محمد صاحب. میں پوچھنا سر، جو وہ مردوں میں ہوتا ہے کیا بول رہے ہیں اس کو، جو بلائنڈ ہوتا ہے یورین کے پاس، کیا بولتے ہیں انگلش میں اس کو؟ پروسٹیٹ. جی 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 جی. اگر وہ بلڈ میں بہت رائز کر جائے، بلڈ میں تو وہ تو ایک غدود ہوتا ہے جو بڑھ جاتا ہے، جو عموماً 50 سال سے جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے ان میں پروسٹیٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور پیشاب بعض اوقات لوگوں کو زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، یا رک کے آتا ہے، پیشاب میں جلن ہوتی ہے، اور ایسی بھی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ پیشاب جو ہے بالکل رک جاتا ہے، پھر بیگ لگ جاتا ہے، کیتھیڈر جو ہوتا ہے اس میں ڈال کے. آپ نے دیکھا ہوگا بوڑھے بزرگوں کے ساتھ بیگ بعض اوقات لگا ہوتا ہے، یہ اس کو پروسٹیٹ گلینڈ کا مرض کہتے ہیں. یہی ہے. اس کے لیے کوئی بتاؤ نا، کھانے کے لیے کیا کھانا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہمیں عطا کی ہیں. اگر ہم مستقل مزاجی بیمار پرہیز، دیکھیں بیماری بھی اللہ کی طرف سے اور شفا بھی اللہ کی ذات دینے والی ہے. جی جی جی. اور جب ہم اللہ پہ یقین کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ خوراک جو ان کا جو وہ ہے تلبینہ پلس جو ہے وہ ضرور استعمال کریں. صبح آپ اس کو 2 چمچ تلبینہ پلس 300 ml گوٹ ملک میں پکا کر، اور بکری کے دودھ میں پکا کر، اور اس میں جو ہے اس کو آپ استعمال کریں. اور اس کے لیے جو ہے آپ کو بتاتا چلا جاتا ہوں کہ طب نبوی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور طب نبوی کی روشنی میں جو اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے اس کو کہتے ہیں ہم کاسنی. ایک کاسنی پودا ہے. کاسنی ایک پودا ہوتا ہے، یہ سدا بہار پودا ہوتا ہے. اس پر جو ہے جنت کے قطرے جو ہے اس پر گرتے ہیں. اس کے اوپر، اس پودے کے اوپر جنت سے پانی گرتا ہے، اور اس کے پودے پر یہ اس کو جو ہے استعمال، یہ سدا بہار پودا ہوتا ہے جس کی جڑیں کافی لمبی ہوتی ہیں، اور گول اور ہلکے یا گہرے سبز رنگ کے بہت سے پتے ہوتے ہیں. اس کے پھول جو ہے زردی مائل ہوتے ہیں. پتوں کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے. پھول سورج چڑھنے پر کھلتے ہیں، غروب ہونے پر یہ بند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کاسنی کا جو ہے زیادہ یہ مشرق انڈیا پاکستان میں یہ کافی پایا جاتا ہے، اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور اس کو ہر مرض میں فائدہ مند جو ہے طب نبوی کی روشنی میں کہا جاتا ہے. روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس جس میں کاسنی کھائی وہ سو گیا، اس پر جادو کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا. اس کے استعمال میں برکت بھی ہے اور شفا بھی ہے، تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کا عرق ہوتا ہے، اس میں اور چیزیں بھی ڈالی جاتی ہیں. وہ عرق جو ہے اگر آپ استعمال کریں، یہ عرق جو ہے ایک ایک قطرہ کر کے، جو خالص عرق جو آپ بازار سے لیں گے وہ خالص نہیں ہوتے. تو وہ جو ہے پہلی چیز تو ہے یہ بوٹی خالص ہونی چاہیے. پھر اس کا جو عرق ہے کیونکہ وہ بناتے تو ہے کوئی نہیں، اور وہ جو ہے صحیح عرق کو ہے وہ ایک ایک قطرہ کر کے یہ نکلتا ہے.
تبھی فائدہ ممکن ہے، وہ اس کا ایکسٹریکٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کا پہلے تو آپ بلڈ جو ہے ٹیسٹ جو ہے وہ کرا لیں، اور اس کے بعد جو ہے پتہ چل جائے کہ آپ کو یہی ہے، اور اگر آپ چاہیں تو میرا نمبر جو اس پہ کیا ہے یہ میرا پرسنل نمبر ہے، اس کو آپ سیو کر لیں تو بعد میں بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی اور حفظ ایمان میں رکھے، آمین۔ اللہ۔ ہم بتا رہے تھے کہ سوریسس کے بارے میں، تو بیچ میں یہ سوال آ گیا تھا پروسٹیٹ گلینڈ کا، تو میں نے کہا یہ بھی جو ہے سوال کیا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے ان کی رہنمائی کی جائے تاکہ ان کو یہ فائدہ ہو۔ میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ آٹو امین جو ہے یہ اس میں ڈس آرڈر کی وجہ سے اسکن میں سیلز جو ہیں وہ میں خرابی پیدا کر دیتی ہیں، سفید رنگ کے چھلکے بننا شروع ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی کیمیکل والی چیزیں دیکھیں، جب سے ہم نے اپنی غذا میں کیمیکل کا استعمال بڑھا دیا ہے اور کیمیکل کا استعمال بالکل نہیں ہوتا تھا، گڑ، شکر قدرتی جو استعمال ہوتی تھی وہی استعمال کرتے تھے، کوئی کیمیکل اس میں نہیں ڈالتے تھے۔ ہمارے گھروں میں جو دودھ خالص ہوتا تھا، اپنے جانور ہوتے تھے، دودھ خالص ہوتا تھا، ہر چیز گھی خالص ہوتا تھا، کوئی اس میں کیمیکل نہیں ہوتا تھا۔ لسی، دودھ، آٹا، گندم جو ہوتی تھی وہ بھی کوئی بھی پیسٹی سائڈ کے بغیر ہوتی تھی۔ لیکن آج کل آپ نے دیکھا کہ کس قدر زیادہ یہ ظلم ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ جو ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے کیمیکلز ہیں، اور اس کو ہم جو ہے کچھ مطلب ہے روکتے نہیں ہیں۔ حالانکہ ہمیں چاہیے، خاص طور پہ آپ بھی دیکھا ہے کہ جتنے بھی ہم کھاتے ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں جی، بریانی کھاتے ہیں اس میں فوڈ کلر کا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری جو میکانزم بنایا ہے، ہمارا جو مشین بنائی ہے، اس میں کیمیکل جو ہے اس کا عمل دخل نہیں ہے، یہ ہمارے جسم کو کے لیے، ہماری مشینری کے لیے صحیح نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے زمانے میں جو بزرگوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھروں میں جب کوئی میٹھے چاول جس کو زردہ بولتے ہیں، جو قدیم زمانے سے وہ زعفران ڈالا جاتا تھا، اس کا کلر لیا جاتا تھا۔ اسی طرح جب کوئی بھی کسی چیز کو رنگ دینا ہوتا تھا، جیسے کسی کو سرخی مائل رنگ دینا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ جو ہے رنگ جو ہے پھولوں سے لیے جاتے تھے، اور وہ پھولوں کے رنگ سے اس کو جو ہے رنگا جاتا تھا، جو کہ فائدہ مند، ہار سنگار سے سرخ کیا جاتا تھا، اس سے ہی کپڑے رنگے جاتے تھے۔ اب جب ہم جو کپڑے بھی پہنتے ہیں وہ بھی جو ہے ڈائز جس کو کیے جاتے ہیں، وہ بھی کلر جو ہے وہ ہمارے کیمیکل ہیں، اور وہ کیمیکل جو ہے انڈسٹریل کیمیکل، وہ ہمارے جسم پر جب ہم کپڑے پہنتے ہیں اس میں جو رنگا ہوا ہوتا ہے، اگر ہم نے کاٹن بھی پہنا ہوا ہے لیکن جو اس کا کلر ہے وہ تو رنگا ہوا ہے نا کیمیکل سے، انڈسٹریل کیمیکل سے، تو وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ کس چیز سے آپ بچیں گے؟ اس لیے سکن کی بیماری کے لیے خصوصی طور پر بہت ضروری جو چیز ہے وہ ہم نے انڈر گارمنٹس بھی
اور جو گارمنٹس ہیں اور بیڈ شیٹ وغیرہ بھی، پلو کور بھی، اور اپنا جو آپ کا جتنی بھی چیزیں آپ کے سکن سے ٹچ کریں وہ پیور کاٹن کی ہونی چاہیے، تو پھر آپ کے لیے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ایسے لوگ جن کو سٹریس وغیرہ ہوتی ہے، نیند کی صحیح، ان کے لیے جو ہے سمبل کی روئی کا جو ہے تکیہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے تو وہ ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اب میں اور آپ کو بتاتا چلے جاتا ہوں، آپ دیکھتے جائیں کہ آپ کو ان چیزوں سے کس قدر جلدی جو ہے آپ کو فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے کسی بھی چیز کو اپنی سکن پر لگانے سے پہلے اس کو جو ہے پیچ ٹیسٹ جو ہے وہ سکن پہ ضرور کر لیں، تاکہ جو ہے کاسمیٹکس جو ہے ویری جو ہوتا ہے پیشنٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی اس سے لگانے سے کوئی الرجی تو نہیں ہو رہی، فائدہ ہو رہا ہے تو ضرور پھر دوسرے حصے پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ جو ہے بیماری جو ہے بلڈ پریشر سے، ڈائبٹیز سے، تھائرائڈ سے، اور جو ہے اور بہت سی جو ہے ہمارے جو ہے کنڈیشن جس کی وجہ سے آٹو امیون سسٹم ڈسٹرب ہو سکتا ہے، ابھی تک اس کے کازز جو ہے ابھی تک پراپر صحیح معلوم ریسرچ نہیں کر سکی کہ اس کی ایکچوئل وجوہات کیا ہوتی ہے، لیکن جو ہمارا ہمارے قدیم اطباء یہ سارے کہتے ہیں کہ سب سے ضروری یہ ہے کہ ہمیں جو ہے لیور کو ایکٹیویٹ کرو، لیور آپ کا ایکٹیویٹ ہوگا، میدا آپ کا ایکٹیویٹ ہوگا، تو یہ اندر جتنے بھی ہیں مسائل جو ہیں وہ اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اور مرض جو ہے آٹو امیون جو ہے یہ جو ہے اس میں خرابی جو پیدا ہوئی ہے، سیل جو ہے وہ جو ہے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو وہ آپ کا جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے آپ جو ہے خارش میں کمی لانے کے لیے، اور اس جو آپ کو یہ اس مرض میں ہوتی ہے اس کے لیے آپ یہ کریں کہ اس میں ڈائٹ جو ہے، ایک تو آپ ناریل کا تیل لے کر اس میں تھوڑا سا ناریل کا تیل دو، تو 1-2 آپ اس میں ٹکڑے جو ہے آپ اس میں کیمفر کے ملا کر اس تیل کو اگر آپ لگائیں، کیمفر یعنی کافور، اور اس میں چند قطرے آپ کیلنڈیلا جو ہے اس کا جو ہے ایکسٹریکٹ بھی ملا سکتے ہیں، اور اس کے بہت اچھے، جس سے خارش کی جو شدت ہے اور اس کے جو سکیلز وغیرہ ہے، جو اس میں انفلمیشن ہے، اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ ایلوویرا جیل جو ہے وہ اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور اس کا جو ایلوویرا کا پتا لے کر اس کا لیو، جس کی 3 لیئرز ہوتی ہیں، سب سے اندر والی لیئر کے اندر سے سفید رنگ کی جیل ہوتی ہے، اور وہ جیل جو لیکوڈ ہوتا ہے جیل جس کو، اس میں کیونکہ 99% جو ہے پانی ہوتا ہے، اور اس میں وٹامن اے، وٹامن سی، وٹامن ای اور وٹامن اس میں جو ہے اس میں وٹامن ڈیکریز دی آکسیڈینٹیو اسٹریس ان دی ہیومن باڈی، وہ جو ہو جاتی ہے جب بھی آپ کی سکن خراب ہو جائے گی تو اس کے لیے یہ ڈیکریز جو ہے کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹی رکھتی ہے، اور اس کو جو ہے سکن پہ ضرور لگایا جائے دن میں 1-2 بار، تو یہ بھی بہت ہی اچھی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کیلا جو ہے یہ کھائیں بھی، اور کیلا جو ہے بنانا جو ہے اس کا جو پیل ہے اس کا جو ہے ہلکے ہاتھ سے اس کا مساج کریں، تو یہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ دوسرا اس میں ایلوویرا کے جو
ہمارے خون کے اندر جو سوریاسس کے جینز کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے. وٹامن ای، سی اور اے کے علاوہ اس میں وٹامن B12، فولک ایسڈ، جو کہ امیون، ہماری آرٹریو امیون جو ہے جو جس میں خرابی ہوتی ہے اس آٹو امیون کو جو ہے بہتر کرتا ہے، جس کی وجہ سے سٹریس جو کم ہو جاتا ہے، اور ڈرائی سکن جو ہے اس میں موئسچر جو ہے جس کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سکن ڈرائی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور ایلو جل میں پانی کی مقدار کیونکہ کافی زیادہ ہوتی ہے 99 پوائنٹ سم تھنگ، تو یہ ہمارے لیے بہت ہے. اس سے جو سوریاسس کے پیچز ہوتے ہیں جس سے خون آنا بھی شروع ہو جاتا ہے، کٹ بھی لگ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جو وائرس اندر جو ہے چلا جاتا ہے جب کٹ وغیرہ لے، جو انفیکشن پیدا کر سکتا ہے، اس کو بھی جو ہے کم کرنے میں بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے لینا ہے کہ دیکھو میں عام چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کو آسانی کے ساتھ جو ہے میسر ہوں. باقی چیزیں آپ جو ہے آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں. میں جلدی ٹائم بہت کم ہوتا ہے، ٹاپک بہت لمبا ہے، میرے پاس بہت زیادہ مٹیریل ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ مالٹا یا کینو کے چھلکے سکھا لینے ہیں، اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے. اور نیم کی جو ہے آپ نے نمولی، نیم کی جو بیج ہوتے ہیں اس کو ڈرائی، اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے. اور اس پاؤڈر کو نیم کے پتے تازہ لے کر اس میں جو ہے کھرل کرنا ہے. وہ کھرل جو ہے 7 بار کرنا ہے، اس میں پانی نیا ڈالنا ہے، پھر خشک ہو جائے پھر ڈالنا ہے. یہ جو ہے یہ آپ نے ضرور کرنا ہے. اس سے آپ کو دیکھو گے کہ بہت ہی فائدہ ہوگا. یہ جو بہت ہی فائدہ مند ہے. یہ آپ نے کھانے کے لیے یہ تھوڑا کڑوا تو ہو جائے گا لیکن اس کے فوائد بہت اچھے ہیں. یہ آپ نے 1/4 چمچ ٹی اسپون کا صبح اور شام نیم گرم پانی سے لینے ہیں. صبح اٹھتے ساتھ آپ نیم گرم پانی کا استعمال ضرور کریں، اور اس کے ساتھ اگر یہ لے لیں تو یہ بہت. دوسرا یہ کریں کہ جو بھی جلدی امراض ہے، خارش ہے، چنبل ہے، ایگزیما ہے، یہاں تک کہ شوگر کے مریض بھی ہوں تو وہ یہ ضرور کام کریں کہ تما، جس کو کالو سنتنس کہتے ہیں اور بٹر ایپل بھی کہا جاتا ہے انگلش میں. عام دیکھا ہے کہ ریگستانی زمین کے یہ گول سبز رنگ کے ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی کڑوا ہوتا ہے. عموماً لوگ اس کو جو ہے آنتوں میں خشکی وغیرہ، کیونکہ جب جسم میں آپ کے خشکی ہوگی تو پھر آپ کے آنتوں میں بھی خشکی ہوگی. عموماً جو ہوتا ہے اس خشکی کی وجہ سے جب آنتوں میں بھی ہو جاتی ہے، جسم میں بھی خشکی ہے، کیونکہ پانی بھی ہم پی رہے ہوتے ہیں لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا، تو اندر سے بھی جس کی وجہ سے قبض ہو جائے. قبض نہیں ہونی تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ تما جو ہوتا ہے کالو سنتنس، اور اس کو بٹر ایپل بھی کہا جاتا ہے، کڑوا بہت ہوتا ہے. اس کو لے کر اس کو کاٹ لیں. ایک تمے کو تازہ تما لے کے کاٹ کے پاؤں کے تلوں میں یہ اتنا رگڑنا ہے، چاہے آپ بیٹھ کے کر لیں یا کھڑا ہو کے کر لیں، جیسے آپ کو سہولت ہو، کہ آہستہ کرتے رہیں، نرم ہاتھ کے ساتھ، زیادہ زور کے ساتھ نہیں. کو اگر پاؤں میں عموماً سوریاسس میں پاؤں میں لکیریں پڑی ہوتی ہیں، ہاتھ میں لکیریں پڑی ہوتی ہیں، ناخن اندر دھسے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ساری علامات جو ہوتی ہیں تو اس میں آپ یہاں تک کہ آپ کے زبان تک کرواٹ آ جائے تو آپ کے جسم میں اس بوٹی کا ہربس کا اثر آ جائے گا، اور وہ آپ کے لیے بہت. یہ کبھی آپ جو ہے وہ کرتے رہیں، یہ بہت فائدہ مند. اس کے لیے آپ کو ایک آئنٹمنٹ بھی بتا دیتا ہوں. ایلو ویرا کا جل لے لینا ہے، نیم کی نمولی لے لینی ہے، خشک دھنیا لے لینا ہے، اور اس کو آپ نے
نیم اور بیری کے جو ہے پاؤڈر، بیری کے پتے، دیسی بیری کے پتے، یہ لے کر اس کو جو ہے ایک پیسٹری بنا لینی ہے، اور اگر آپ اس کو بنا کر یہ آپ جو ہے وہ بدن پہ لگائیں تو یہ آپ کے لیے آئنٹمنٹ، یہ ہربل آئنٹمنٹ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی۔ اس کو آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے ڈائٹ میں جو ہے آپ نے دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسکن کے اوپر لگانے کے لیے بھی آپ نے یہ کرنا ہے، کیونکہ اس میں قبض ہوتی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ پپیتا زیادہ سے زیادہ کھانا ہے تاکہ کانسٹیپیشن نہ ہو، اور پپیتے کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ پیاز جو ہے اس سے جو ہے اس میں پانی بھی ہوتا ہے، نرشمنٹ بھی ہوگی آپ کی، اور اس میں نیوٹریشن ویلیو بھی بہت زیادہ ہیں، اور یہ مصفی خون بھی ہے، آپ کے نظام جو ہے آپ کا اس کو بہتر کرتا ہے، اور زخم جلن کو درست کرتا ہے۔ پیشاب میں اگر کوئی انفیکشن ہو اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جلد کے خارش کے لیے اگر اس کو لگایا بھی جائے اور کھایا بھی جائے تو یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے پتوں کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ آنکھوں میں اگر سوزش وغیرہ ہو اس کو بھی دور کرتا ہے، اور یہ دل کی بیماریوں کو بھی کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جسم کے کسی حصے میں سوزش ہو تو اس کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے، اور یہ اسہال، گلے کی خرابی ہو، بڑے ہوئے غدود ہوں ان کو ٹھیک کرتا ہے، اور یہ جیسے میں ابھی پہلے بتا رہا تھا مثانے کا غدود جو پراسٹیٹ گلینڈ ہے اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور اس کو ضرور استعمال کریں اور اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ تو جن خواتین کو یہ کرامپس وغیرہ پڑتے ہیں، اور مردوں کو جو کرامپس پڑتے ہیں ایک دم جو ہے درد ہوتا ہے اور نس جو کھچ جاتی ہے، ان کے لیے پپیتا، خربوزہ، اسٹرابری جو ہے وہ جو ہے ضرور کھائیں، اور اس میں سونف کا پاؤڈر جو ہے تھوڑا سا چھڑک کر وہ ان کے لیے بہت، کیونکہ اس میں کاپر کی مقدار کافی ہوتی ہے، کاپر ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کو سے آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ غذا میں اپنی ڈائٹ میں نمک اور سرخ مرچ کو آپ نے جو ہے، کیونکہ نمک کھانے سے خارش اور سوجن میں جو ہے بہت زیادہ بڑھتا ہے، اور صبح نہاروں گرم پانی ضرور پئیں، اور دوسرا نہانے کے لیے، سب سے ضروری جو چیز ہے نہانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نہانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، کہ آپ نے لینا ہے بیری کے پتے، دیسی بیری کے پتوں کا پاؤڈر، نیم کے پتوں کا پاؤڈر، آپ نے لینا ہے بیسن وہ لینا ہے، اور آپ نے مونگ کی دال کا آٹا، چنے کی دال کا آٹا بیسن ہو گیا، مونگ کی دال کا آٹا، یہ دونوں چیزیں بیسن اور مونگ کی دال کا آٹے کو آپ نے مکس کر لینا ہے، اور آپ نے یہ بیری کے پتے اور یہ نیم کے پتے اگر پاؤڈر ہے تو گرم پانی میں پاؤڈر میں ڈال کے یہ ساری چیزوں کو مکس کر کے اس کا لیپ بنا کے بدن پہ لگائیں، یا اگر اس کو پکا لیتے ہیں بیری کے پتے نیم کے پتے تو اس پانی میں وہ ڈال کر تھوڑا دیر بدن پہ لگا رہنے دیں، اور پھر جو ہے آپ اس سے بات کریں، آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہت آپ کو فائدہ، کیونکہ جتنے بھی ہم صابن مہنگے سے مہنگے لیتے ہیں اس میں جو ہے کیمیکلز ہوتے ہیں، اور وہ کیمیکل جو ہے کاسٹک سوڈا وغیرہ اس قسم کے جو صابنوں میں عام طور پر استعمال ہوتی ہیں وہ ہماری جلد کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے، ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بہت سی چیزیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن جو ہے ایلوویرا جیل کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ آپ نے اچھا اب جو ہے سٹریس کے لیے،
स्ट्रेस के लिए आपने एक बूटी होती है जिसको हम बरहमी बूटी कहते हैं, वो जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और ये चीज़ें जो है आपने इस्तेमाल करनी है। बहुत सी ऐसी बेशुमार अभी चीज़ें मेरे पास बाकी हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो मैं प्रोग्राम करूँगा वो ख़ारिश के बारे में करूँगा, तो उसमें भी थोड़ा बहुत बताऊँगा। इसी तरह जो है ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ऐसा फ्रूट जैसे तरबूज है, नारियल का पानी है, स्ट्रॉबेरी है और ऐसी चीज़ों का जो है आप इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। 4 मग़ज़ इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप सबको शिफ़ायाबी अता फ़रमाए और आपको सेहत तंदुरुस्ती से अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन सा बोल रहे हैं, किधर से? जी, मैं अली बात कर रहा हूँ, मैं वकाब बकर साहब का बेटा। जी जी फरमाइए जनाब। अम्मी के लिए मैं फोन कर रहा था, वो अल्क लेती है। हाँ जी 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 जी, वो कह रही थी कि अगर आप अल्क प्लीज तैयार कर दें कल 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 के लिए। कल कल ठीक है जी। कितनी कितनी बोतल चाहिए? दो बोतल ठीक देती है वो। ठीक है इंशाल्लाह ठीक है जी। क्या उसका क्या प्राइस होगा? वो मैं अभी लाइव प्रोग्राम में हूँ, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ बात। चलो ठीक है, ठीक नो है, प्रॉब्लम, ओके सॉरी, ओके थैंक यू। ओके। तो ये जो है हम ये अरग जो है खुद खालिस कशीद करते हैं और जो हमसे लोग लेते हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से उनको फ़ायदा होता है दोबारा और हम तैयार करके देते हैं। ये नहीं हमारे पास स्टॉक नहीं होता, जिस किस्म का आपको अरग चाहिए हो हम उस किस्म का अरग हम जो है ये किडनी के मसाइल के लिए, किसी किस्म का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, कुछ हो, कोई प्रॉब्लम हो, प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अल्लाह ताला अब प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो जाता है, हमारी दुआ है अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए, तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने बनी इंसान की खिदमत की है, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम इसी तरह बनी इंसान की खिदमत करते रहें। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जुमे को दोबारा हाज़िर होने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमान। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अच्छी सेहत के लिए हमेशा तिब्बी तरीका इलाज अपनाइए। यूके, अमेरिका और कनाडा के मशहूर आलमी शोहरत याफ्ता 7 पुश्तों से माहिर खानदानी मालिज अलहाज हकीम सैयद शफकत अली शाह, माहिर इमराज देरी नौ पेचीदा, अरसा दराज से आपकी खिदमत में मसरूफ हैं। राब्ते के लिए अभी कॉल की 0044 7984 229845। मजीद मालूमात हमारी वेबसाइट से हासिल कीजिए www.herbalites.net। हकीम साहब की खिदमत अब यूके के मुख्तलिफ शहरों में साउथ हॉल लंदन बरोज हफ्ता, बर्मिंगम, स्पारब्रुक, बरोज पीर, मैनचेस्टर, मंगल बुध और जुमरात। मिलने से पहले अपॉइंटमेंट जरूर बुक करवाएं।